اور یہ بات جو ہے رقم ہوئی ہے، ایک کتاب ہے روزگار فقیر، جو کہ فقیر سید وحید الدین نے لکھی ہوئی ہے۔ وہ علامہ اقبال کے ایک نوجوان، ایک ینگ کمپینین تھے جو اکثر ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور یہ اس کے چشمدید گواہ ہیں کہ علامہ اقبال ایف سی کالج کے بورڈ آف گورنرز پہ تھے، اور ان کی بورڈ کی میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ کے بعد یا پہلے یا اس کے دوران کو چائے کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، تو پرنسپل ایف سی کالج جو ہیں وہ علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں، انگریز پرنسپل، رحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ معزز مہمان مقررین، معزز میزبانان محفل اور معزز خواتین و حضرات، اسلد مرحوم بتاتے ہیں کہ انہوں نے شورش کشمیری سے کیا، اور شورش کشمیری کو کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا عشق رسول کا ایسا عالم ہے میرے والد کا، ڈاکٹر اقبال کا، علامہ اقبال کا، لیکن کبھی ان کو مقامات مقدسہ پہ جانے کا اعزاز نہیں حاصل ہوا، کبھی ان کو بلاوا نہیں آیا۔ تو میرے والد لکھتے ہیں کہ شورش کشمیری یہ سن کر رو دیے اور کہا عاشقوں کو بلایا نہیں جاتا۔ تو یہ وہ نثری کلام جو علامہ اقبال کا ہے، یہ جب وہ بحری سفر پر انگلستان جا رہے تھے تو ان کا بحری جہاز جب عدن کے خلیج سے گزرتا ہے تو ان کو عرب کے جزیرہ نما کا دیدار ہوتا ہے، عریبین پیننسولا کا دیدار ان کو ہوتا ہے علامہ اقبال کو۔ تو بے اختیار وہ سرزمین حجاز کے نام ایک کھلا خط لکھتے ہیں، اور یہ وہ نثری کلام ہے۔ لکھتے ہیں، اے عرب کی مقدس سرزمین تجھ کو مبارک ہو، تو ایک پتھر تھی جس کو دنیا کے معماروں نے رد کر دیا تھا، لیکن ایک یتیم بچے نے نہ جانے تجھ پر کیسا فسوں پر ڈالا کہ موجودہ دنیا کے تہذیب و تمدن کی بنیاد تجھ پر رکھی گئی۔ اے پاک سرزمین، تیرے ریگستانوں نے ہزاروں مقدس نقش قدم دیکھے ہیں، اور تیری کھجوروں کے سایوں نے ہزاروں ولیوں اور سلیمانوں کو تمازت آفتاب سے محفوظ رکھا ہے۔ اے پاک سرزمین، تیری گلیوں نے ہزاروں مقدس نقش قدم دیکھے ہیں، اور تیری کھجوروں کے سایوں نے ہزاروں ولیوں اور سلیمانوں کو تمازت آفتاب سے محفوظ رکھا ہے۔ اے کاش کہ میرے بد کردار جسم کی خاک تیری ریت کے ذروں کے ساتھ مل کر تیرے بیابانوں میں اڑتی پھرے، اور یہی آوارگی میری زندگی کے تاریک دنوں کا کفارہ ہو۔ اے کاش کہ میں تیرے صحراؤں میں لٹ جاؤں اور دنیا کے تمام سامانوں سے آزاد ہو کر تیری تیز دھوپ میں جلتا ہوا، پاؤں کے آبلوں کی پرواہ نہ کرتا ہوا اس پاک سرزمین میں جا پہنچوں کہ جس کی گلیوں میں آذان بلال کی عاشقانہ آواز گونجتی تھی۔ جو ابھی ہوئی کہ جی یہاں پہ کسی پرنسپل کا ذکر آیا، پھر ایک پرنسپل کو مدعو بھی کیا گیا یہاں پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ تو عظمیٰ زرین صاحبہ مجھے ساتھ جب آ کے بیٹھی تو انہوں نے مجھے پنجابی میں یا اردو پنجابی مکس میں پوچھا کتنی بڑی تقریر لے کے آئے ہو، تو میں نے کہا جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو نہ کچھ لکھ کے لایا ہوں نہ کچھ، جو میں جانتا ہوں میں عرض کر دوں گا۔ تو وہ پرنسپل کا ذکر آیا تو میں پرنسپل ہی کا ایک ذکر کرتا ہوں جس کا تعلق علامہ کی زندگی کے ایک واقعے سے ہے، اور وہ ہے پرنسپل، وہ واقعہ جو ہے اس میں ہے ذکر پرنسپل ایف سی کالج لاہور۔ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال، یہ ظاہر ہے انگریزی میں پوچھا ہوں کہ یہ جو وحی کا، کیونکہ وحی کا ذکر بھی آتا ہے جو پروفیسر صاحبہ نے کیا، قرآن کے نزول کا ذکر آتا ہے، سوال ان کا یہ تھا کہ ڈاکٹر اقبال یہ وحی کا تصور جو ہے یہ ایک کانسیپٹ یا تصور اترتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پھر الفاظ ان کے ہیں، یا کیا ایک ایک لفظ جو ان پہ اترا وہ کلام الہی ہے؟ تو علامہ نے فوراً اس کا جواب، ان کا پرنسپل کا، ایف سی کالج کے پرنسپل کا جو جواب ہے وہ دیا کہ جی ایک ایک لفظ جو ہے وہ کلام الہی ہے جو قرآن مجید میں پایا جاتا ہے۔ تو ایف سی کالج کے پرنسپل نے پوچھا ڈاکٹر اقبال، ہاؤ کین یو سے دس ود سچ کنوکشن، کہ آپ اتنی وثوق سے یہ بات کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں، جواب میں علامہ اقبال نے کہا کہ میں تو محض ایک شاعر ہوں، اور جب مجھ پہ شاعری کا آمد ہو رہی ہوتی ہے اور میں اس کیفیت میں ہوتا ہوں، یا جو میری کیفیت ہوتی ہے وہ پھر مجھے ہی پتہ ہے،
اور وہ تشبیہ دیتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک مچھیرا ہوں جس نے اپنا جال سمندر کے اندر پھینک دیا ہے، اور اس میں مچھلیاں ہی مچھلیاں مچھلیاں ہی مچھلیاں مچھلیاں ہی مچھلیاں آ رہی ہیں، اشعار کا ذکر کر رہے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس مچھلی کو چنوں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تحفے سے محروم کر دیا تھا، اور میں نے غالباً بتاتے ہیں 4 سال 5 سال، کہتے ہیں میں اس تحفے سے محروم رہا، اور میں نے ایک شعر تک نہیں بولا، ایک شعر تک نہیں کہا، ایک شعر تک نہیں لکھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس گفٹ کو مجھ میں بحال کر دیا، اور میں نے دوبارہ کلام جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا۔ اور اگر مجھے بطور ایک شاعر کے اگر اس کیفیت سے گزرنے کا احساس ہے، اور اکثر احساس ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ، تو آپ اندازہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ اس لیے میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس میں کلام الہی ہے، جو قرآن میں ہے، اور جو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک جو ہے وہ پہنچا۔ اور اتفاق سے جب میں نے پہلی دفعہ کوئی ایسا موقع تھا جس کے لیے مجھے کچھ تیاری کر کے جانا پڑا، تو یہ اس واقعے سے میں واقف ہوں، اس واقعے سے میں آشنا ہوا، تو میں نے یہ واقعہ جب دہرایا وہاں پہ پڑھ کے تقریر میں، تو ختم کرنے کے بعد ایک اور دانشور تھے جو کہ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، انہوں نے آ کے ایک بات کی۔ اتفاق سے جمعے کے دن یا ہفتے کے دن نیوی وار کالج میں، جہاں میں نے بطور سینیٹر ایک نیشنل سیکیورٹی کے ورکشاپ میں بھی گیا، وہاں پھر میں لیکچر دینے بھی گیا، ان کا اہتمام تھا اپنے سارے جو سابق وہاں پہ کورسز کر کے آئے ہوتے ہیں ان کے افطار کا۔ تو میرے برابر میں ایک وائس ایڈمرل جو ڈپٹی چیف ہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ شاعری کے بڑے شوقین تھے، ان کو بھی میں نے یہی واقعہ بتایا، تو انہوں نے بھی وہی بات کی جو کہ اس دن اسٹیٹ سیکرٹری نے کی، کہ یار یہی بات مرزا غالب نے بھی کہی ہوئی ہے، ان کی غزل ہے ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے۔ تو اس کے آخری شعر جو مقطع ہے اس میں کہتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ ضروری جو وہ کین کا بنا ہوا جو پین ہوتا ہے، وہ جب کاغذ کی اس کے اوپر سرسراہٹ ہوتی ہے اس کو سریر خامہ کہا جاتا ہے، اور غالب سریر خامہ نوا یہ فرشتے کی ایک آواز ہے جو سریر خامہ ہے، یہ وسپرنگ کا جو ساؤنڈ ہے۔ تو یہ علامہ اس کا بھی تذکرہ، اور اس کا جو ایک جو علامہ نے پرنسپل ایف سی کالج کو بتایا، اس کا جو ایک جیتا جاگتا منظر ان کی اپنی زندگی سے ہے، وہ زندہ رود میں میرے والد اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور حوالہ بھی موجود ہے، ڈائریکٹ کوٹیشن ہے۔ ڈاکٹر محمد دین تاثیر ایم ڈی تاثیر جو کہ گورنمنٹ کالج میں پرنسپل بھی تھے غالباً، اور کافی اپنے وقت کے دانشور تھے، ینگ ایج پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ جاوید نامہ کے لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا بالکل سمجھتے تھے کہ جیسے وہ نچڑ گئے ہوں، اور اپنے احباب میں بیٹھے ہوئے تھے وہ، اور ان کا ظاہر فرمائش اکثر یہ ہوتی تھی ڈاکٹر صاحب کوئی کلام ہو جائے یا کوئی آپ کو آمد ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ زندہ رود کے بقول انہوں نے کہا کہ فارسی میں جاوید نامہ جیسا کلام کہنے کے بعد اردو میں کچھ شعر کہنا تو اسی طرح ہے جیسے سنگ مرمر کی ایک عمارت تعمیر کرنے کے بعد ایک گارے کی عمارت تعمیر کی جائے۔ اور بہرحال وہ تاثیر کیونکہ خود بھی شاعر تھے، تو انہوں نے کہا اوئے میرے جو مرحوم پھپھا تھے میاں صلاح الدین المعروف میاں سلی، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تاثیر اقبال کی اور تاثیر کی آپس میں اتنی محبت تھی، یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے جب میں کیمبرج میں پڑھنے گیا، کہ ریکمنڈیشن لیٹر ڈاکٹر محمد اقبال نے لکھا ہوا تھا، علامہ اقبال نے محمد دین تاثیر کے لیے، جس کے بلبوتے پر وہ کیمبرج یونیورسٹی میں ایڈمٹ ہوئے، اسی کالج میں جہاں میں زیر تعلیم تھا، پیمبروک کالج میں، جہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی۔ تو وہ کہتے یہ تھے کہ میاں صلاح الدین کہتے تھے کہ تاثیر کو علامہ اکثر کہتے تھے پنجابی میں، اوے تاثیرہ وہ کوئی میرا شعر لے لے اودے اتے اپنا نام لکھ لائے، بے شک جس طرح انہوں نے کہا نا اپنا شعر دے دیا کسی کو، وہ اپنے شعر بھی دینے کو تیار ہوتے تھے ڈاکٹر محمد دین تاثیر کو۔ تو انہوں نے اسی طرح غالباً کہا ہوئے تاثیرہ تو سنا ہے کوئی اپنا شعر، شاید کوئی بات دل کو لگے تو میں کوئی کلام کہہ دوں۔ تو ڈاکٹر تاثیر نے اپنا کوئی غزل ایک پڑھی، اے فریب آرزو تم کیا تھے، کیا سمجھا تھا میں تم کو اپنی زندگی کا آسرا سمجھا تھا میں۔ تو علامہ ایک دم کہتے ہیں بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، تھوڑے بہت ذرا جاگ اٹھے اور
اس شعر پہ جب تاثیر پہنچتے ہیں کہ زلف آوارہ غریباں چاک او مست شباب، تیری صورت سے تجھے درد آشنا سمجھا تھا میں، تو اس پہ علامہ ایک دم جو ہے ان کو اور بیداری کی کیفیت میں آئے اور کہا تاثیر تم خدا کا قافیہ بھول گئے ہو اس میں، کہ اس کو خدا سمجھا تھا میں، اور کہتے ہیں کیوں نہ قافیہ تھوڑا سا بدل دیا جائے۔ یہ سب بات تحریر ہوئی ہے زندہ رود میں جو میرے والد مرحوم ڈاکٹر جاوید اقبال نے لکھی، تو تھوڑا سا قافیہ بدل کے کہتے ہیں کہ، اور وہ جو ابھی قطع بھی پڑھا انہوں نے، وہ جو کسی کو دے دیا تھا، غالباً لیا سے کوئی شخص آئے تھے یا ڈی جی خان سے آئے تھے، ساؤتھ پنجاب سے کوئی شخص تھے، تو اسی کی بات اس شعر میں بھی کرتے ہیں۔ عرصہ محشر میں، اب وہ تاثیر کی اس کو لے کر اس کی بہر کو اس میں قافیہ بدل کے کہتے ہیں عرصہ محشر میں میری خوب رسوائی ہوئی، اور وہ تاثیر کی اس بات کو بھی ایڈریس کر دیا کہ تم خدا کا قافیہ تو بھول گئے تھے، عرصہ اپنے طریقے سے بولتے ہیں عرصہ محشر میں میری خوب رسوائی ہوئی، داور محشر کو اپنا رازداں سمجھا تھا میں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ایک دم علامہ اٹھ کے بیٹھ گئے اپنے بستر میں اور اشعار کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اپنی جولاں گاہ زیر آسماں سمجھا تھا میں، آب و گل کے کھیل کو اپنا جہاں سمجھا تھا میں، اور بے حجابی سے تیری ٹوٹا نگاہوں کا طلسم ایک ردائے نیلگوں کو آسماں سمجھا تھا میں۔ اور تاثیر کہتے ہیں کہ وہ پاؤں کے بل آ کے بیٹھ گئے تھے، he sat on his feet، پاؤں کے بل آ کے بیٹھ گئے بستر پر، اور انگلی کی جنبش سے وہ شعر پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ وہی کیفیت ہے کہ مچھلیاں ہی مچھلیاں مچھلیاں ہی مچھلیاں آ رہی ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں مچھیرا ہوں، میں جال میں سے کون سی مچھلی کو لوں۔ اور وہ انگلی کی جنبش سے کہتے ہیں، تاثیر لکھتے ہیں کہ میں شعر رقم نہیں کر پا رہا تھا کہ اگلا شعر آ جاتا ہے۔ جاوید نامہ کا بھی اثر تھا، کارواں تھک کر فضا کے پیچ و خم میں رہ گیا، مہرو ماہو مشتری کو ہم انا سمجھا تھا میں، اور عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ اور کہتے ہیں اس شعر پر جب علامہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں وہ خود بھی رو رہے تھے اور ہم سب بھی رو رہے تھے کہ تھی وہ ایک درماندہ رہ رو کی صدائے دردناک، جس کو آواز رحیل کارواں سمجھا تھا میں۔ اور کہتے ہیں نہ جانے کب تک یہ تسلسل جاری رہتا کہ کسی نے آ کے، کسی اجنبی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ طلسم، وہ سلسلہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ لیکن یہ وہ اگزامپل ہے جو کہ علامہ نے قرآن مجید اور وحی کے بارے میں اپنے تجربے سے بتایا، اور پھر ان کی زندگی کے ایک واقعے سے میں نے اس کو آپ کے سامنے جو ہے لنک کر کے بتایا کہ کس طرح سے ایکچولی ان کے ساتھ کسی نے چشم دید یہ واقعہ دیکھا اور اس کا جو ہے وہ پھر ذکر کیا۔ قرآن مجید کے جو راز ہیں ان کی بات ہوئی تو فارسی کا ایک شعر ہے، میں نے کہا تھوڑی بہت فارسی مجھے آتی ہے، تو قرآن مجید کے راز جو ہیں علامہ کے بقول انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو ان سے جو ہے یا سمجھنے کی، سیکھنے کی، یا قرآن مجید کا سبق کس طرح سے سیکھا، تو فارسی شعر میں وہ کہتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختیم زی آتش او شعلہ ہائے اندوختیم، کہ میں نے قرآن مجید کے راز حضرت امام حسین علیہ السلام سے سیکھے ہیں اور میں اسی آگ میں ایک شعلے کی طرح سلگ رہا ہوں، ایک شعلے کی طرح جل رہا ہوں۔ اور سب سے آخر میں آپ سے دو باتیں کروں گا کہ ایک تو مجھے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو علامہ اقبال کا شعر کون سا بہت پسند ہے، وہ تو بڑا مشکل ہے کہنا کیونکہ اتنا بڑا سمندر ہے علامہ اقبال کا کلام، تو کسی ایک شعر کو اس طرح سے منتخب کرنا تو بڑا مشکل ہے۔ لیکن یہ بھی پروفیسر صاحبہ نے بھی، عظما صاحبہ جو ہے انہوں نے بات کی کہ مقامات مقدسہ کے حوالے سے، تو ان کے اس حوالے سے میں ایک شعر ان کا آپ سے عرض کروں گا، اور میں ایک نثری کلام جو ہے کیونکہ وہ بھی اس کا بھی تعلق صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اسی پروسیس میں آپ کو یہ بھی دینا چاہتا ہوں ضمنی طور پہ کیونکہ وہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا علامہ اقبال کی 3 انسپریشنز تھیں، تو پہلی 2 کا تو میں نے بتا دیا آپ کو، قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کا موضوع، یہ دونوں اپنا ان کی انسپریشنز پہ ہے۔ ان کی تیسری انسپریشن ان کی والدہ محترمہ تھی۔ والدہ محترمہ کے بہت قریب تھے وہ، اور والدہ محترمہ کا جب انتقال ہوا اس دن 9 نومبر 1914 تھا، علامہ اقبال کی 37ویں سالگرہ تھی، اور ایک خط میں انہوں نے لکھا کہ موت کا انتظار ہے زندگی، اتنے وہ ڈپریس ہوئے تھے کہ وہ تو مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، موت کی بات کرتے ہیں، میں شاید کسی طرح اس تک پہنچ جاؤں۔ اپنی والدہ کے
اور پھر اس کے کچھ مہینے بعد جو انہوں نے ان کی یاد میں نظم لکھی، اردو زبان کے عظیم ترین مرثیوں میں وہ شمار ہوتی ہے۔ اس سے پہلے چھوٹا سا میں ایک اور واقعہ بتا دوں، پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ اب میرے خیال آپ کے ذہن پہ اشعار سے زیادہ پکوڑے ہوں گے، یا نثری کلام سے زیادہ شاید ہم دہی بلوں کے بارے میں سوچ رہے ہوں، چنا چاٹ کے بارے میں۔ تو علامہ اقبال کے بارے میں میرے والد بطور بچپن میں لکھتے ہیں کہ میں نے، دیکھیں جو لکھا ہوا ہے میں وہی دہرا رہا ہوں، مائنڈ نہ کیجیے گا، کہتے ہیں کہ جی میں نے شاذ و نادر ہی اپنے والد کو روزہ رکھتے دیکھا، لیکن کہتے ہیں ایک دن کبھی روزہ رکھ لیا تو ہر 1 گھنٹے بعد وہ علی بخش سے پوچھتے تھے اور افطار میں کتنا ٹائم رہ گیا ہے۔ بہرحال جی، میں نے وہ شعر جو ہے علامہ اقبال کا، جس نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، اور وہ مجھے اس وقت زیادہ اس کا احساس ہوا جب میرے والد محترم کا انتقال ہوا تھا۔ علامہ کے والد کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے فارسی زبان کی چھوٹی سی ایک نظم لکھی، لیکن وہ جب والدہ کی انتقال پہ انہوں نے اردو زبان کا عظیم ترین مرثیوں میں جو شمار ہوتی ہے نظم، اور اس میں جو ایک شعر ہے، حالانکہ علامہ کا کوئی ڈائریکٹ ایکسپیرینس نہیں تھا، علامہ اقبال کو مقامات مقدسہ پہ جانے کا اعزاز حاصل نہیں ہوا، لیکن وہ تشبیہ دیتے ہیں، اور ایک شعر میں جو پائی جاتی ہے اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ علامہ اقبال کا تخیل کس لیول کا ہے۔ اس تشبیہ سے پتہ لگتا ہے کہ اگر انہوں نے ایک شعر میں یہ کہنا ہے کہ ان کے دل میں ان کی والدہ کی کتنی یادیں ہیں، مرحومہ والدہ کی، تو وہ کس چیز سے تشبیہ دیں گے کہ آسمان پہ کتنے ستارے ہیں، یا سمندر میں کتنے لہریں ہیں، یا کیا تشبیہ دیں گے؟ تو کیا تشبیہ دیتے ہیں؟ نہیں، وہ تشبیہ دیتے ہیں میرے دل میں اپنی والدہ کی اتنی یادیں ہیں جتنی خانہ کعبہ کی فضا میں دعائیں ہیں، یاد سے تیری دل درد آشنا معمور ہے، جیسے کعبے میں دعاؤں سے فضا معمور ہے۔ اور میں نے کہا نا کہ آخر میں اسی سے منسلک نثری آپ کا علامہ کا کلام آپ کو پیش کر کے اجازت دیتا ہوں۔ یہ وہ ایک پیسج ہے جس کا ذکر میرے والد مرحوم بتاتے ہیں کہ انہوں نے شورش کشمیری سے کیا، اور شورش کشمیری کو کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا عشق رسول کا ایسا عالم ہے میرے والد کا، ڈاکٹر اقبال کا، علامہ اقبال کا، لیکن کبھی ان کو مقامات مقدسہ پہ جانے کا اعزاز نہیں حاصل ہوا، کبھی ان کو بلاوا نہیں آیا۔ تو میرے والد لکھتے ہیں کہ شورش کشمیری یہ سن کر رو دیے اور کہا عاشقوں کو بلایا نہیں جاتا۔ تو یہ وہ نثری کلام جو علامہ اقبال کا ہے، یہ جب وہ بحری سفر پر انگلستان جا رہے تھے تو ان کا بحری جہاز جب عدن کے خلیج سے گزرتا ہے تو ان کو عرب کے جزیرہ نما کا دیدار ہوتا ہے، عریبین پیننسولا کا دیدار ان کو ہوتا ہے علامہ اقبال کو۔ تو بے اختیار وہ سرزمین حجاز کے نام ایک کھلا خط لکھتے ہیں، اور یہ وہ نثری کلام ہے۔ لکھتے ہیں، اے عرب کی مقدس سرزمین تجھ کو مبارک ہو، تو ایک پتھر تھی جس کو دنیا کے معماروں نے رد کر دیا تھا، لیکن ایک یتیم بچے نے نہ جانے تجھ پر کیسا فسوں پڑ ڈالا کہ موجودہ دنیا کے تہذیب و تمدن کی بنیاد تجھ پر رکھی گئی۔ اے پاک سرزمین، تیرے ریگستانوں نے ہزاروں مقدس نقش قدم دیکھے ہیں، اور تیری کھجوروں کے سایوں نے ہزاروں ولیوں اور سلیمانوں کو تمازت آفتاب سے محفوظ رکھا ہے۔ اے پاک سرزمین، تیری گلیوں نے ہزاروں مقدس نقش قدم دیکھے ہیں، اور تیری کھجوروں کے سایوں نے ہزاروں ولیوں اور سلیمانوں کو تمازت آفتاب سے محفوظ رکھا ہے۔ اے کاش کہ میرے بد کردار جسم کی خاک تیری ریت کے ذروں کے ساتھ مل کر تیرے بیابانوں میں اڑتی پھرے، اور یہی آوارگی میری زندگی کے تاریک دنوں کا کفارہ ہو۔ اے کاش کہ میں تیرے صحراؤں میں لٹ جاؤں اور دنیا کے تمام سامانوں سے آزاد ہو کر تیری تیز دھوپ میں جلتا ہوا، پاؤں کے آبلوں کی پرواہ نہ کرتا ہوا اس پاک سرزمین میں جا پہنچوں کہ جس کی گلیوں میں اذان بلال کی عاشقانہ آواز گونجتی تھی۔ بہت شکریہ جی۔